اور بہت سی چیزیں ہیں۔ عزیزوں، یہ جو شب قدر ہے، یہ 3 شب قدر ہوتی ہیں، 19 شب 29 شب 21 اور شب 23۔ ان 3 شبوں میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کا نزول بھی ہوا ہے، اور یہ 3 شبیں جو ہیں اللہ کی نظر میں بہت ہی معتبر اور بابرکت والی شبیں۔ عزیزوں، اس میں آپ دعا کرنے سے، اعمال انجام دینے سے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے سے گریز مت کیجیے۔ اس لیے اس شبوں میں جتنی آپ قرآن پڑھیں گے اتنے زیادہ ثواب ملے گا، جتنی دعائیں پڑھیں گے اتنی زیادہ ثواب ملے گا، اور جتنی نمازیں پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آئیے شب قدر 19 کے سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلی شب ہے یہ شب قدر، اس کے بعد 21 دوسری شب ہے اور 23 تیسری شب ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو بتایا ہے صاحب کتاب نے، علامہ ذیشان حیدر جوادی کی مفادی ہے، جس میں انہوں نے ان کی فضیلت کو اور اس میں ہم کو کیا کیا انجام دینا، تمام چیزوں کو بتایا ہے۔ نمبر 1، علامہ مجلسی نے فرمایا کہ غسل کو غروب آفتاب کے وقت کرا جائے۔ پہلا کیا ہے؟ غسل کرنا۔ غسل مستحب ہے، اور اس شب کو غسل کر کے انسان اگر نماز مغرب پڑھے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ غسل کبھی بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو علامہ مجلسی نے جو فرمایا ہے، کہتے ہیں اس غسل کو غروب کے وقت کیا جائے، آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، اور اگر بہتر یہ ہے کہ اگر نماز مغربین اس غسل سے پڑھا جائے تو سب سے زیادہ ثواب۔ ٹھیک، اس کے بعد ان شبوں میں 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھیں گے، اور یہ جماعت سے نہیں ہوتی ہے، فرادہ ہوتی ہے۔ مستحبی نماز جتنی بھی ہیں، چاہے وہ نماز شب ہو، چاہے وہ تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، مستحبی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی الا عید اور بقرعید، یعنی عید قربان اور عید الفطر، یہ 2 عیدیں جو ہیں جماعت سے پڑھی جا سکتی ہیں، اس کی نماز مستحب ہے، لیکن اس نماز کے سلسلے میں ملتا ہے کہ یہ نماز امام کے ظہور کے بعد واجب ہو جائے۔ جب امام ظہور کریں گے تو وہی یہ نماز پڑھانے کا حق رکھتے ہیں واجب کی نیت سے۔ چونکہ روایتوں میں ہے کہ غیر معصوم، جو غیر معصوم ہوتا ہے وہ عید قربان اور عید الفطر کی نماز نہیں پڑھا سکتا، غیر معصوم۔ اتنی بڑی اس کی اہمیت ظہور کے بعد، جی امام کے ظہور کے بعد نہیں، پہلے بھی، تبھی تو مستحب رکھا ہے۔ مستحب کی علت یہی ہے کہ چونکہ غیر معصوم کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ نماز صرف اور صرف امامی کا حق ہے، وہی پڑھا سکتا ہے، لہذا جب بھی واجب کی نیت ہوگی، جب امام کا ظہور ہوگا، امام جب پڑھائیں گے تو واجب کی نیت ہوگی، اس سے پہلے ہم اس نمازوں کو جو ہے مستحب پڑھیں گے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ہے، سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہر رکعت میں پڑھا جائے گا۔ کچھ دعائیں جو اعمال کرائیں گے انشاءاللہ، اس دعاؤں کا ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ زیارت امام حسین بھی پڑھنا بے حد ثواب، زیارت عاشورہ۔ اس کے بعد سوروں کو پڑھنا بہت ثواب ہے، دعائے کمیل پڑھنا ثواب ہے، بے حد تاکید کی ہے۔ دعائے کمیل کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ انسان روز پڑھے، روز نہیں پڑھ سکتا
ہفتے میں پڑھے، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا مہینے میں پڑھے، مہینے میں نہیں پڑھ سکتا سال میں پڑھے، سال میں نہیں پڑھ سکتا عمر بھر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ تو موبائل کے بارے میں یہ ملتا ہے، لیکن ان شبوں میں پڑھنا بے حد ثواب رکھتا ہے۔ جوشن کبیر پڑھنا بھی ثواب رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے 1000 انا انزلنا کی تسبیح پڑھنا ثواب رکھتا ہے، بے حد ثواب۔ ہاں پورا تسبیح انا انزلنا پڑھنا ایک سورہ ایک پڑھنا، ہاں نہیں پورا سورہ پڑھنا بے حد ثواب ہے۔ یعنی اگر ہم 100 تسبیح پڑھیں تو 1000 ہوتا ہے ہے نہیں؟ 100 تسبیح پڑھیں گے 100 کو 10 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے 1000 ہوگا کہ 1000 ہوگا۔ تو 1000 مرتبہ اگر اتنا انسان پڑھ لیتا ہے تو اتنا پڑھنا اس کا بے حد ثواب کا حامل ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت کو پیش کی جائے گی۔ غسل ضروری ہے، غسل کے بارے میں اسی لیے ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ غسل انسان غروب آفتاب کرے اور اسی غسل سے نماز مغربہ میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی دعا ہیں، انشاءاللہ دعائیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا اور دعوت کی تمام عزیزو ایک سلوات پڑھتے محمد والے دیکھیے، کل ہم نے کچھ غسل کو بیان کیا اور اس کی تھوڑی بہت وضاحت بھی کی۔ آج کہتے ہیں کہ ہم نے پہلا غسل جو بیان کیا تھا وہ غسل جنابت تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ عملیے میں وہ چیزیں جو مجنب کے لیے حرام ہو، یہ توجہ دینے کی بات، یعنی جو مجنب شخص ہے اس کے لیے کچھ چیزوں کا چھونا پڑھنا تمام چیزیں حرام ہیں۔ اگر سستانی کہتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پہلا، اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ اس حالت میں کوئی بھی حصہ قرآن مجید سے مس کرنا۔ قرآن مجید سے مس کرنا مطلب کیا؟ وہی حروف سے ٹچ کرنا، کوئی سی بھی، یہ کیا ہے؟ حرام۔ ایک، اس کے بعد دوسرا، مسجد الحرام اور مسجد نبی میں جانا، چاہے وہ خواہ ہو ہم کو گزرنا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس مسجد میں گزر بھی نہیں سکتے اس حالت میں۔ یہ دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تیسرا، مسجد میں ٹھہرنا، یعنی عام مسجد نبوی اور اس کو چھوڑ کے اس مسجد جو گاؤں کی مسجد ہے، شہر کی مسجد ہے، وہ جو مسجدیں ہیں اس کے اندر جا کے ٹھہرنا حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور امام کے حرم میں جانا، جہاں پہ امام مدفون، جیسے کربلا، جیسے امام رضا علیہ السلام کا روضہ، جیسے کاظمین، جیسے سامرا، ٹھیک ہے، جیسے بی بی کا حرم بقیع، جیسے رسول اسلام کا حرم مدینے میں، ان حرمین میں جانا انسان کے لیے حرام ہے احتیاطی واجب کی بنا پر۔ لیکن جو عام مسجد ہوتی ہے اس مسجد میں اگر ہم گزرنا چاہیں، ایک دروازہ ادھر سے ہے ایک دروازہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے تو کہتے یہ اشکال نہیں ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ یا کوئی چیز ہم کو مسجد سے اٹھانا ہو، ضروری ہے، کوئی نہیں ہے، تب بھی ہم جا کے اٹھا کے لا سکتے ہیں عام مسجد۔ لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام، یہ دو مسجدوں میں ٹھہرنا جانا کسی بھی عالم میں جائز نہیں ہے۔ چاروں، احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے، وہی ابھی ہم نے بتا دیا، وہ چاروں شرط میں بیان کر رہے۔ پنجم، ان آیات میں سے کسی ایک آیت کا پڑھنا حرام ہے۔ پڑھنا نہیں، سننا نہیں، پڑھنا۔ کون سی آیت؟ جس میں سجدہ واجب ہے، وہ آیتیں جس میں سجدہ پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان آیتوں کا پڑھنا
حالت جنب میں جنابت میں حرام ہوا کرتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک آیت. نہیں سمجھ میں پھر سے میں نے سمجھ میں آ گیا لیکن کیسے آیت ہے؟ آیت بتا رہا ہوں نا. اب وہ آیت کون کون سی ہے آپ اس کو سماعت کر لیجیے. نمبر 1 قرآن مجید کا 32 سورہ جس کو ہم سجدہ سورہ سجدہ بولتے ہیں. کہاں سے الف لام میم تنزیل سے شروع ہوتا ہے. 15ویں پارے میں یہ آیت آئی ہے. ٹھیک. اس پہ جو ہے سجدہ واجب ہے. جن آیتوں میں سجدہ واجب ہے اس کا پڑھنا بھی حرام ہے. 41 آیت سورہ فصلت جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. آیت نمبر ہے 37. یہ آیت پڑھنا ہمارے لیے حرام ہے حالت جنابت. 53 سورہ النجم. نجم کا 53 سورہ ہے نجم. آیت نمبر 62. یہ آیت پڑھنا ہمارے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے 92 سورہ الگ. سورہ الگ کس بارے میں کوئی بتائے گا؟ ہے کوئی؟ سورہ الگ 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 19 کا پڑھنا حالت جنابت میں حرام ہے. اور یہی وہ سورہ ہے جو پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے. سورہ الگ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. پروردگار عزت کی عبادت کو قبول فرما. الہی آمین. ہمارے روزے نماز تمام چیزیں جو ہے ہم جو آپ کی ٹوٹی آپ تیری خدمت میں انجام دے رہے ہیں اس کو قبول فرما. الہی آمین. پروردگار ایران کو سلامت رکھ اور ایران کے دشمنوں کو نصف نابود فرما. الہی آمین. پروردگار ایران کو فتح نصیب فرما. الہی آمین. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. الہی آمین. خصوصاً ان شبوں میں کہ جو شبیں آ رہی ہیں ان شبوں میں ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ یہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس اعمال کو قبول بھی فرما. گناہوں کو بخش بھی دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہے. الہی آمین.